بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ 15 نمبر صفحہ نکالیں محاضرات کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ الواجب وجود وبقاؤہ، الممتنع تغیرہ وفناؤہ، العظیم قدرہ واستیلاؤہ، العمیم نعماؤہ وآلاؤہ، الدالة على وحدانيته أرضه وسماؤه، المتعالية عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه، فاستواؤه قهره واستيلاؤه، ونزوله بره وعطاؤه، ومجيئه حكمه وقضاؤه، ووجهه وجوده أوجوده وحباؤه، وعينه حفظه، وعونه اشتباؤه، وضحكه عفوه أو إذنه وارتزاؤه، ويده إنعامه وإكرامه واستيفاؤه، ولا يجري في الدارين من أفعاله إلا ما يريده ويشاؤه، العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، أحمده على جزيل نعمه وجميل كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي رواية أخرى: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: كان الله قبل كل شيء. وفي معنى هذه الروايات الثلاثة: كان الله ولم يكن شيء معه. الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی سعادت کا دن ہے کہ علم کلام کے دورے اور ان نشستوں میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائی۔ جس علم کے متعلق یہ مجلس منعقد ہے اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اور علم کلام کہنے کی وجہ جیسے کہ آپ حضرات نے شرح قائد میں پڑھی ہے تقریباً 7-8 وجوہ ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس علم کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں صفت کلام کے اندر بہت بحث مباحثہ ہوا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے عظیم ترجمانی امام مبجل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کلام کے حوالے سے کی ہے، اور معتزلہ کے خلاف علم اٹھایا تھا۔ تو چونکہ کلام میں لینا دینا بہت ہوا، بحث مباحثے بہت ہوئے صفت کلام میں، اس وجہ سے یہ من قبیل تسمیت الکل باسم الجز سے ہے، تو یہ علم کلام کے نام سے مشہور ہوا۔ علم اصول الدین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اصول الدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دین کی اصول کی بحث ہوتی ہے، اور اسی طرح اس علم کا تیسرا نام علم الفقہ الاکبر ہے، اور یہ نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب کے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ فقہ 3 قسم پر ہے، ایک فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اوسط ہے، ایک فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر سے مراد علم کلام ہے، اور اس نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھوائی ہے جس کو الفقہ الاکبری کہا جاتا ہے، جس کی بہت ساری شروحات ہیں اور جس پر تفصیلی کلام انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آئے گا۔ اور فقہ الاوسط یہ علم الاخلاق، تزکیۃ النفس،
سے عبارت ہے، جس کو آج کل ہم تصوف کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک اس کو الفقہ الاوسط کہا جاتا ہے، اور الفقہ الاصغر جس کو آج کل ہم فقہ ہی کہتے ہیں، فقہ عملی، تو امام صاحب کے کلام سے مترشح ہے کہ یہ فقہ اصغر ہے۔ تو اس علم کا تیسرا نام فقہ اکبر ہے، اور یہ نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ چوتھا نام اس علم کا الفقہ الابسط ہے۔ الفقہ الابسط کا نام بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اسی نام سے ان کی تصنیف بھی ہے جو ابو مطیع البلخی کی روایت سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اور اس کی بھی کئی شروحات ہے جس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور پانچواں نام اس علم کا علم التوحید والصفات ہے۔ چونکہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے بحث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے بحث ہوتی ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم التوحید والصفات بھی کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا نام اس علم کا علم ثمرۃ العلوم ہے۔ علم ثمرۃ العلوم، چونکہ تمام علوم کا ثمرہ ہے، جس علم کو آپ پڑھتے ہیں اس سب کا مدار اس علم پر ہے، اور اس علم کی سمجھنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جتنے بھی آپ تگدو کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں علوم کی سیکھنے میں، ان سب کا مقصد اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو یہی ثمرہ ہے، اور وہ ثمرہ اس علم میں اکمل طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو علم ثمرۃ العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ساتواں نام اس علم کا جو کئی حضرات نے لکھا ہے اور اس کو بہت اہمیت بھی دی ہے، علم العقائد ہے۔ علم العقائد بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ علم کلام اور علم العقائد میں فرق ہے یا نہیں۔ بعض حضرات علم الکلام اور علم العقائد کو مترادف کہتے ہیں، اور بعض حضرات ان میں عموم خصوص مطلق مانتے ہیں کہ علم کلام عام مطلق ہے اور علم العقائد اخص مطلق ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ علم العقائد اور علم کلام کے اندر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ جو ایک مادہ اجتماعی چاہتا ہے اور دو مادے افتراقی چاہتے ہیں، مادہ اجتماعی یہ ہوگا کہ وہ علم العقائد جس کے اندر نقلی اور عقلی دونوں قسم کے دلائل ہو، تو اس کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے اور اس کو علم العقائد بھی کہا جاتا ہے۔ مادہ افتراقی من جانب علم کلام، جس میں دلائل عقلیہ کا غلبہ ہو، دلائل نقلیہ کم ہو، دلائل عقلیہ کا غلبہ ہو، یا یوں کہیں کہ سب کے سب ہو، تو اس کو علم کلام کہا جائے۔ اور مادہ افتراقی من جانب علم العقائد یہ ہے کہ جس میں دلائل نقلیہ کی کثرت ہو، دلائل نقلیہ کی کثرت ہو، جیسے متقدمین کی کتابیں، مثلا فقہ اکبر کو لے لیجئے، ابسط کو لے لیجئے، اور آپ کے سامنے آج درس ہوا العقیدہ طحاویہ کو لے لیجئے، تو ان میں دلائل نقلیہ کی بہتات ہے اور کثرت ہے، تکثیر ہے، اس وجہ سے اس کو علم العقائد کہا جاتا ہے۔ تو علم کلام اور علم العقیدہ کے اندر یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ آٹھواں نام اس علم کا علم رئیس العلوم ہے۔ تمام علوم کا رئیس، سردار، وہ یہ علم ہے، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اس علم کو رئیس العلوم کیوں کہا جاتا ہے، اس پر پوری روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے۔ تو یہ اس علم کے متعدد نام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں اور محققین کے ہاں جس چیز کی اسماء زیادہ ہو جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسماء کثیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کثیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ذات ہے، ہستی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اس وجہ سے ان کے نام بھی کثرت سے ہیں۔ تو جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے اس کے نام مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو علم کلام کی یہ جو متعدد نام ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ علم کلام کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نام کی تحقیق کے بعد اس علم کی شرف کی طرف آ جاتے ہیں کہ علم کلام کیوں اشرف ہے۔ دیکھیے کہ اس علم کی شرافت کے لیے 3 وجوہ میں ایک وجہ کافی ہوتی ہے۔ یا تو وہ علم اس لیے اشرف ہوتا ہے کہ اس کی موضوع اشرف ہوتی ہے اور اعلیٰ ہوتی ہے، یا وہ علم اس وجہ سے اشرف ہوتا ہے کہ اس کے دلائل اور براہین قوی ہوتے ہیں، اور یا وہ علم اس وجہ سے اشرف ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک وجہ 3 وجہوں میں اس علم کی شرافت کے لیے کافی ہے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ علم کلام میں بیک وقت یہ 3 وجوہ بہترین طریقے سے موجود ہے۔ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ تو بہت سارے محققین حضرات کے نزدیک علم کلام کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا اور آخرت دونوں میں اشرف ترین ہستی ہے، اشرف ترین موضوع ہے۔ تو جب اس علم کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس وجہ سے یہ علم اشرف ہے۔ اگرچہ موضوع میں اور بھی کچھ اقوال ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ اور اس علم کی دوسری وجہ شرافت براہین اور دلائل ہے۔ تو اس علم کے دلائل اور براہین بھی بہت مضبوط ہے، کیونکہ اس علم میں جن دلائل سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سب قطعی ہیں، ظنی دلائل اس میں نہیں چلتے۔ مثلا اس علم میں نصوص قطعیہ سے استدلال کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اخبار متواترہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک خبر واحد ہوتا ہے جو مفید للظن ہوتا ہے، ایک خبر متواتر ہوتا ہے، حدیث متواتر، جو مفید للقطع والیقین ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں اصالتاً جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس علم میں، تو وہ خبر متواتر سے ثابت ہوتا ہے، خبر واحد سے اصالتاً عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور تیسری نمبر پر اجماع ہے، اجماع بھی قطعی ہے، تو اجماع بھی اس علم کی ایک دلیل ہے۔ باقی قیاس اس علم میں نہیں چلتا۔ ہاں، تفصیلات میں قیاس چلتا ہے، تفصیلات کے اندر خبر واحد جو مفید للظن ہے وہ معاون ہوتا ہے، لیکن اصالتاً خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ قیاس نہیں چلتا۔ تو یہ 3 جو دلائل ہے یہ تینوں قطعی ہے، نصوص قطعیہ، اجماع، اور اسی طرح تیسری نمبر پر یہ کیا کہتے ہیں، خبر متواتر۔ تو یہ تینوں قطعی ہیں، اس وجہ سے یہ اس علم کے لیے دلائل ہے، تو یہ علم اشرف ہو گیا۔ تیسری وجہ اس علم کی ضرورت۔ ہر زمانے میں اس علم کی ضرورت زیادہ رہی، کیونکہ اس علم پر یہ بنا ہے کہ اسلام کی یہ حفاظت کرتا ہے، یہ مدفع ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے۔ اسلام کی بقا کے راز اسی علم کے اندر ہے، تو اسلام کی بقا تو سب سے اہم چیز ہے۔ اس وجہ سے یہ علم جو ہے نا باعتبار ضرورت کے ہر زمانے میں شدید ضرورت رکھتا ہے اور اشرف ہے۔ خاص کر اس زمانے میں جس وقت فرق ضالہ بہت زیادہ ہو، اور ان فرقوں کے درمیان حق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اس زمانے میں اس علم کی ضرورت تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حق جاننا تو ہمارے لیے فرض ہے، اور حق جاننے کا جو تکفل ہے وہ اس علم نے لیا ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے سے حق جانا جاتا ہے وہی علم کلام ہے، تو اس وجہ سے اس علم کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ آج دیکھیں آپ، ہر طرف جو ہے نا گمراہی پھیلی ہوئی ہے، ہر فرقے نے اپنے زور لگایا ہے کہ ہم اپنے موقف کو ثابت کریں، عقیدے کو ثابت کریں۔ یہی علم کلام سنی ہے جس کے ذریعے سے آپ حق کا اس بات کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ایتھیزم ہے، الحاد ہے، اور الحاد کی کمر توڑنے کے لیے سب سے بہترین علم کلام ہے۔ علم کلام آپ کا مضبوط ہوگا، الحاد آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا، حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا، دور بھاگے گا، بشرطے کہ آپ کا یہ علم مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ تو اس علم کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اس علم کی اہمیت سے اگر آپ دیکھیں تو اس علم کی اہمیت دنیا میں بہت زیادہ ہے، آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ دنیاوی اہمیت تو یہ ہے کہ اس علم کے مہارت اور اس علم کو پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں لوگ ابتری سے بچ جائیں گے، فوضا سے بچ جائیں گے، لاقانونیت سے بچ جائیں گے۔
وہ اللہ کے قوانین کو نہیں توڑیں گے، وہ احترام رکھیں گے. جب علم کلام کے اندر مہارت و علم کلام کے اوپر اعتقاد ہو، مثلا وہ جانتا ہو کہ جنت ہے، جہنم ہے، اور اگر میں گناہ کروں تو مجھے سزا جہنم میں ملے گی، عذاب قبر ہوگا، اور پولیس صراط کے اوپر میں نہیں جا سکوں گا، اور وزن اعمال میرے خفیف ہوں گے، تو گناہ کے قریب نہیں جائے گا جب تک کہ اس علم کا استحضار ہو اور اس علم کے اوپر عقیدہ مضبوط ہو. ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے، طلبا کو میں کہتا رہتا بھی ہوں کہ مغول کے آخری دور میں جب یہ بالکل زوال پر تھے تو انگریزوں نے دہلی پر حملہ کیا اور بہت لوٹ مار کی. رات کو انگریزوں نے کرفی لگایا کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، اور کرفی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالیں. تو بہت معزز خاندان تھا، اس خاندان پر انگریزوں نے حملہ کیا، اور انگریزوں کا ایک ہدف یہ تھا کہ مسلمان خواتین کی عزت دری کرے، عصمت دری کرے. تو جب اس خاندان پر حملہ ہوا تو اس خاندان کے مردوں نے اپنی خواتین سے کہا کہ اپنے جان کو بچاؤ، کسی طریقے سے ادھر سے نکلو. اس میں ایک لڑکی تھی، وہ وہاں سے نکلی، چونکہ کرفیو لگی ہوئی تھی اور تمام گھر کے دروازے بند تھے. وہ لڑکی بیچاری ادھر ادھر جاتی رہی. ایک دروازہ دیکھا جس کے اندر سے تھوڑی سی روشنی آ رہی. انہوں نے کہا ادھر امید کی کرن نظر آ رہی ہے. انہوں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا. وہ طالب علم کا حجرا تھا جو دلی میں پڑھ رہا تھا، درس نظامی. طالب علم نکلا، اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کے لیے یہاں جگہ چاہیے کیونکہ میرے پاس دوسری جگہ نہیں ہے اور انگریز مجھے نہیں چھوڑ رہے. طالب علم نے بادل ناخواستہ اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی، اور پھر سوچنے لگا کہ یہ جوان لڑکی ہے، میں بھی ادھر ہوں تو کس طرح اپنی عزت اور اس کی عزت کو بچاؤں گا. تو اس کو ایک کونے میں بستر لگا دیا ان کے لیے، اور دوسری کونے میں خود مطالعے کے لیے بیٹھ گیا. لیکن یہ جو بچی تھی، لڑکی تھی، اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس جگہ رات گزار رہی تھی اور طالب علم بھی متقی لڑکا تھا. تو یہ لڑکی چپکے سے اس طالب علم کو دیکھ رہی ہوتی تھی. یہ طالب علم جب مطالعہ کرتا تو موم بتی کو جلایا تھا، تو آدھا گھنٹے کے بعد اس موم بتی کے اندر اپنی انگلی کو رکھ لیتا تھا، اور جب اس کو سوجن ہوتی تو دور کر لیتا. پھر آدھا گھنٹے کے بعد اس میں اپنی انگلی کو رکھ لیتا. پھر آدھا گھنٹے میں پوری رات اپنی انگلی کو جلایا. اور یہ جو لڑکی تھی اس کو ایک منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آئی کیونکہ اسے بھی اپنی عزت کی فکر تھی. جب فجر ہوا اور دن آیا تو اس طالب علم نے کہا کہ میں آپ کو گھر پہنچانا چاہتا ہوں. تو جاتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے پوری رات نیند نہیں کی اور اپنی انگلی کو جلائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں تو گناہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے گا، تو کیا میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکوں گا؟ تو تجربہ کرنے کے لیے میں نے اپنی انگلی اس آگ کے اندر کر لی کہ اگر میں اس آگ کو برداشت کر سکوں گا تو ٹھیک ہے، پھر میں گناہ کر لوں گا، لیکن جہنم کے لیے تو تیار ہو جاؤں گا. لیکن میری انگلی نے اس آگ کو برداشت نہیں کیا. آدھا گھنٹے کے بعد پھر میرے دل میں وہی شیطانی خیال آیا، پھر میں نے اپنی انگلی کو آگ کے اندر رکھا. پوری رات کی سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ سے بچایا اور جہنم سے بچایا. تو یہ خاتون جب گئی، بعد میں حالات صحیح ہوئی، اس پر بہت رشتے آئے. تو اس خاتون نے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گا تو اس پاک باز طالب علم سے نکاح کروں گا. تو والد صاحب نے ان سے بات کی اور بعد میں اس طالب علم سے اس کی نکاح بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ علامت البلایا، آپ جانتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو طالب علم ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک جزیہ میں نے پیش کیا. یہ گناہ سے کیوں بچا؟ کیونکہ اس کو استحضار تھا عقیدے کا، جہنم کا، جو علم کلام کا اہم رکن ہے، آخرت کا عقیدہ. اس وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا. تو جن کے ہاں علم کلام زندہ ہوتا ہے، جن کے عقائد پختہ ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. دنیا میں اب دیکھیں، جو لوگ لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں، جو لوگ لاقانونیت پھیلا رہے ہیں، ان سب کے ہاں یہ چیز مزمحل ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہے.
یا تو منفی ہے یا مزمحل ہے، وہ اس عقیدے پر جو ہے نا یقین زیادہ نہیں رکھتے، اس وجہ سے دنیا کے اندر لوٹ کسوٹ ہے، یا مزمحل ہے، وہ عقیدے کا استحضار، عقیدہ تو ہے مستحضر نہیں ہے، استحضار نہیں۔ تو علم کلام کے فوائد میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، دنیا میں لا قانونیت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کا دفاع کرو گے اور انسانیت کا دفاع کرو گے۔ وہ بزرگ راستے پر جا رہا تھا، ان کے ساتھ مرید تھے، تو ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، تو مریدوں نے کتے کو اٹھانا چاہا کہ راستہ خالی ہو جائے، پیر صاحب آ رہے ہیں، تو پیر صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو نہ اٹھاؤ، یہ تھوڑی مجھ پر بھونک رہا ہے، یہ تو آرام سے بیٹھا ہے راستے میں ایک طرف، تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس کتے کو راستے سے ہٹاؤ، کیونکہ یہ راستہ وقف ہے، اور جتنا حق میرا اس راستے پر ہے اتنا حق اس کتے کا بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آخرت میں حساب کتاب کرے گا، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہ کرو۔ یعنی اتنی قانون کی پاسداری، اتنی انسانیت اور بھائی چارگی کی پاسداری یہ علم کلام کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تو علم کلام جہاں زندہ ہوتا ہے وہاں اقدار زندہ ہوتے ہیں، وہاں حدود زندہ ہوتے ہیں، وہاں انسانیت ہوتی ہے۔ آج کل ایک شوشہ لوگ چھوڑتے ہیں نا کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، بھائی انسانیت اسلام کے بغیر متصور ہی نہیں ہے، اسلام کے بغیر تو حیوانیت ہے، انسانیت اور اسلام ان دونوں میں تلازم ہے، اسلام ہے تو انسانیت ہے، اور جہاں انسانیت ہے وہاں اسلام ہوگا، یعنی یا تو وہ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، وہ اسلامی کی خصوصیات ہوں گے جو انسانیت کے کاموں کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیم سے وہ باخبر ہوں گے بالواسطے یا بلا واسطے۔ تو یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور دنیاوی فوائد اور اہمیت میں ایک یہ بھی ہے کہ جو علماء علم کلام کے اندر مہارت رکھتے ہیں ان کی اہمیت معاشرے میں بہت اونچی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک اہمیت عوام کے نزدیک، عوام تو آپ کو منٹوں میں ثریا تک پہنچاتے ہیں اور منٹوں میں سرا تک بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اور ایک شہرت علماء کے نزدیک ہے کہ علماء آپ کے سکے کو مانیں، تو اصل شہرت یہی ہے، کہتے ہیں نا کہ علماء پر جو شہرت شروع ہوتی ہے اور عوام پر منتج ہوتی ہے، اصل شہرت یہ ہے۔ عوام کے درمیان شہرت اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، زیادہ اہمیت وہ شہرت ہے جو علماء محققین کے درمیان ہے، اور علماء کے درمیان شہرت کے لیے علم کلام کے اندر نام کمانا ضروری ہے۔ اس وجہ سے جن علماء نے علم کلام کے اندر مہارت حاصل کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑا درجہ عطا فرمایا، بہت اونچا درجہ عطا فرمایا، جیسے کہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم کلام کے ماہرین میں سے تھے اور اس علم کے جبال میں سے تھے، شاہجہاں بادشاہ کے وقت میں تھے، آج سے تقریباً 400 سال پہلے۔ تو شاہجہاں بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے معاش کی فکر میں لگے تو تصنیف و تعلیف سے رہ جائیں گے، تدریس سے رہ جائیں گے، درس و تدریس سے، لہٰذا اس کے لیے میں فکر کرتا ہوں۔ تو کئی جاگیریں ان کو عطا کی تاکہ معاش کی فکر میں اپنا لگے، اب تصنیف تعلیف کرے، درس و تدریس کرے، تو انہوں نے درس و تدریس شروع کی۔ اچھا، 2 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں بادشاہ نے ان کو ترازو میں ایک طرف ایک جانب پلڑے میں ان کے لیے کرسی رکھی، یہ تشریف فرما ہوئے، اور اس ترازو کی دوسری پلڑے میں چاندی ڈالی، 2 مرتبہ اس کو چاندی سے تولا تھا، اور یہ دونوں مرتبہ تقریباً وہ چاندی 86 کلو کی نکلی، مولوی تو ماشاء اللہ اچھے ہوتے ہیں، تو 86 کلو چاندی نکلی تھی۔ 86 کلو بہت بڑی چیز ہے چاندی، اور اس زمانے میں چاندی کی قیمت بھی زیادہ تھی، اور وہ چاندی پھر ان کو ہدیہ کر دیتے اور کہتے کہ حضرت میں تو اس طریقے سے بھی اس کی قیمت آپ کو ہدیے میں دے سکتا تھا، لیکن میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے کہ علماء کی عزت اس طرح کی جاتی ہے۔ تو دنیاوی اہمیت یہ ہے، خاص کر ہمارے ہندوستان کے اور بر صغیر کے جو علماء ہیں وہ تو علم کلام کے اندر شاہ سوار تھے، سب کے سب۔ آج سے تقریباً 50-60 سال پیچھے چلے جائیے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو علم کلام میں ماہر نہ ہو، ہر عالم علم کلام میں ماہر ہوتا، ہر عالم۔ ہندوستان کے اندر اسی شاہ جہاں کے دور میں جب عباس صفوی کا حکومت آیا ایران کے اندر،
آج سے تقریباً 400 سال پہلے، اور وہیں سے تشیع سٹارٹ ہوا ایران کے اندر، ورنہ اس سے پہلے تو ایران سنیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹر بشار عواد معروف حفظہ اللہ ورعاہ، بہت بڑے محقق عالم اسلام کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب پڑھنے کی چیز ہے، اور اس کا نام ہے ایران فی ربیع الاسلام۔ کیا نام ہے؟ ایران فی ربیع الاسلام، اور ایران کی 1000 سالہ تاریخ کو بیان کیا ہے، یعنی آج سے 400 سال پہلے تک تاریخ کو لکھا ہے۔ وہ کتاب دیکھنے کی چیز ہے کہ اس میں کیسے نادر انہوں نے نکات جمع کی ہیں، کیسے نادر علوم جمع کی ہیں، اور ایران کے متعلق کیسی معلومات جمع کی، کتنے محققین علماء ہزاروں کی تعداد میں وہاں پیدا ہوئے۔ تو جب عباس صفوی کی حکومت آئی تو وہاں تشیع آیا، تو اس وقت بھی مائناز لوگ تھے شیعوں میں، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا شاہ جہان کے دربار میں۔ اس وفد میں ایک اندھا عالم تھا، شیعہ تھا، اکمج اس کو کہا جاتا تھا، اکمج۔ اکمج جب پہنچا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قلمرو کے علماء سے کچھ ملاقاتیں ہو جائے، بحث تمہیس ہو جائے۔ تو الہ آباد اس وقت ان کا دارالخلافہ تھا، انہوں نے اپنے جو قلمرو کے علماء تھے ان کو بلایا، جن کو باری وظیفہ بھی دیا جاتا تھا، اور علماء سے بحث شروع کی، منطق پر، فلسفہ پر، کلام پر۔ تو ان علماء کے انہوں نے چپ کرایا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تو علماء بہت قابل ہیں، اور اس اکمج نے ان کو چپ کرایا۔ ان کے جو وزیر تھے امیر سعد اللہ، بہت ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو کچھ کرنا پڑے گا، تو ان کے استاد تھے علامہ محمود جون پوری، مشہور عالم ہے علامہ محمود جون پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جوانی میں فوت ہوئے، 47 سال میں، لیکن نابغہ روزگار تھے، ہندوستان کے ان علماء میں تھے جو اپنے وقت کے حق کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ تو علامہ محمود جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ دور رہتے تھے، ان کو اس علاقے کے گورنر کے پاس انہوں نے چٹھی بھیجی کہ حضرت کو کہیں کہ آپ کو شاہی دربار نے دعوت دی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ جب ان کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ تشریف لے آئے الہ آباد، اور ان کے استقبال کے لیے امیر سعد اللہ، جو ان کے شاگرد بھی تھے، امیر سعد اللہ بہت پرتفاق انداز سے اس کا استقبال کیا۔ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ علامہ محمود جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، بادشاہ سے ملے، بادشاہ نے کہا کہ آج تو اب تک ہی ہوئے، کل انشاءاللہ بحث کریں گے۔ کل جب دربار لگا تو اکمج کو اندازہ تھا کہ اگر یہ آدمی زیر کر لیا تو ایران کا سکہ ادھر بیٹھ جائے گا، تو اس نے علامہ محمود جون پوری سے پوچھا کہ آپ سے ہیولا کے اوپر بحث کرنی ہے، تو فلسفہ کی مشہور اصطلاح ہے ہیولا۔ تو بات شروع ہوئی، دلائل دیے، اور ان سے کہا کہ یہ میں دلائل دے رہا ہوں، آپ اس کو توڑیں۔ ہیولا کی اس بات کی دلیل ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ تو یہ جب سب دلائل انہوں نے بیان کیے تو علامہ محمود جون پوری نے فرمایا کہ آپ کی پہلی دلیل کا یہ جواب ہے، دوسرا یہ جواب ہے، تیسرا یہ جواب ہے، چوتھا یہ جواب ہے، دوسری دلیل کا پہلا یہ جواب ہے، دوسرا یہ جواب ہے۔ تمام دلائل کے مستقل جوابات دی اور ان کی دلائل کو توڑا۔ جب ان کے علم کو اکمش نے دیکھا تو حیران ہوا، پھر اس نے پینترا بدلا، کہا کہ کیا آپ کے پاس ہیولا کی اس بات پر اگر کچھ دلائل ہو تو آپ پیش کریں، میں توڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا میری مستقل کتاب ہے اس موضوع پر، اور آپ نے آستین سے، پرانے زمانے کے آستین بڑے بڑے ہوتے تھے نا، تو آستین سے ایک کتاب نکالا، الدوحۃ المیادہ فی اثبات المادہ، وہ نکالا، کہا کہ یہ ہیولا کی اس بات پر میں نے کتاب لکھی۔ جب وہ کتاب انہوں نے نکالا اور اس کو اکمج نے دیکھا تو اکمج نے اپنے شکست کو تسلیم کیا، اور اپنی کرسی سے نیچے آیا اور اپنے خنجر کو ادھر سے اتارا کمر سے، اور ان کے کمر پر باندھ دیا، اور کہا کہ آپ کے سامنے میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، آپ جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر بادشاہ سے کہا کہ آپ کے پورے ہندوستان میں اس جیسا عالم نہیں، اس جوان جیسا عالم نہیں۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ وہ باقاعدہ ہیرو جواہرات سے برتنوں کو بر کر لا رہے تھے، تال کو بر کر لا رہے تھے، ان کو پیش کر رہے تھے کہ مولوی صاحب یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ نے ہمارے
لنگی کو بلند کیا، آپ نے ہمیں عزت دی۔ پھر ان سے گپ شپ رہی اکمج سے، تو اکمج نے کہا کہ آپ ویسی بھی تحائف دیں گے ہمیں تو ایک تحفہ یہ کتاب بھی رکھ دیں، دوحۃ المیادہ فی اثبات المادہ، وہ بھی ان کی تحائف میں رکھ دیا۔ لیکن علامہ محمود جون پوری نے فرمایا کہ یہ عالم بہت غیور ہے، تو اس شکست کی جو افسوس ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ واقعی جب وہ واپس ہوا اور ایران کے بارڈر پر پہنچا تو وہی فوت ہوا اور مر گیا۔ تو یہ ہے ہمارے علماء، انہوں نے علم کلام کے اندر ایسے مہارتیں جو ہے نا حاصل کی اور ان کی وجہ سے نام کمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی۔ تو دنیاوی جو اہمیت ہے اس علم کی یہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل کلام کو عزت دیتے۔ اخروی اہمیت اس علم کی یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، علم کلام مضبوط ہو تو اچھا، دنیاوی فائدے کے حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کروں جو بہت اہم ہے کہ علم کلام کی اہمیت کی وجہ سے جو آدمی علم کلام کو پڑھتا ہے نا، اس کی ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی سکون سے رہے، اس کا دل مطمئن ہوگا، اور اطمینان قلب یہ دنیا کا سب سے بڑا دولت ہے۔ آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوا، اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز آسائش نہ ہو، دنیا کے اندر تکلیف میں ہو، لیکن آپ کا دل مطمئن ہے، آپ سب سے غنی مالدار ہے۔ آپ کے پاس دنیا کے تمام آسائشیں ہو، سامان ہو، تمام چیزیں ہو، لیکن آپ کا دل غیر مطمئن ہے تو آپ غریب ہے، آپ فقیر ہے۔ علم کلام کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون بخشے گا۔ اس وجہ سے امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح قائد نصفیہ کے ابتداء میں کہا کہ یہ ایسا علم ہے المنجی ان غیاہب ان ظلمات الاوہام، کہ یہ ایسا علم ہے کہ آپ کو اندھیروں سے نجات دے گا، اور اسی طرح کا یہ ایسا علم ہے کہ آپ کو شکوک سے نجات دے گا۔ جب شکوک سے آپ کو نجات ملے اور آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے تو آپ مالدار ہو گئے، آپ سے بڑا غنی نہیں۔ تو دنیاوی فائدہ ایک یہ ہے کہ آپ کے دل کو تسکین حاصل ہوگا، آپ حق کو بیان کریں گے، ڈٹ کر بیان کریں گے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جو ہے نا مضبوط ہوگا، وہ اس علم کے بلبوتے پر ہوتا ہے۔ اخروی فائدہ اس علم اور اہمیت اس علم کا یہ ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہوگا، ایک تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ اعمال اس کی کمزور ہے، اعمال کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا، لیکن عقیدے کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کا ایمان ہے، عقیدہ ہے صحیح، تو جنت میں جائے گا۔ اس وجہ سے امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بہت قیمتی بات مکتوبات میں، کہ ایک آدمی ہے اور اس کا عمل بہت مضبوط ہے، دن رات نفلیں پڑھتا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہے، تو اس کی بنسبت وہ آدمی بہت اونچا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے لیکن عمل کمزور ہے۔ ایک آدمی اس کا عمل بہت مضبوط ہے، عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ خراب ہے، وہ دن رات نفلیں پڑھتا ہے اور وہ صدقات کرتا رہتا ہے، بہت اچھا آدمی، لیکن عقیدہ اس کا خراب ہے۔ اس کی بنسبت وہ آدمی بہت اونچے درجے کا مالک ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اگرچہ عمل میں کمزور ہے۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت، تو اخروی لحاظ سے اس آدمی کو ایک تو نجات حاصل ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اس آدمی کا حشر بعید نہیں ہے کہ ملائکہ کے ساتھ، کیونکہ ملائکہ سیر فی اللہ اور سیر الی اللہ کرتے ہیں، عارفین باللہ ہے، تو علم کلام کا ہدف بھی عارف باللہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ ہمارے پیدائش کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بیشتر مفسرین لیعبدون الا لیعبدون کا تفسیر فرماتے ہیں ای الا لیعرفون، الا لیعرفون، یعنی میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے۔ تو آپ کا جو مقصد حیات ہے وہ معرفت اللہ تعالیٰ ہے، معرفت باللہ ہے، تو وہ اس علم میں حاصل ہو جائے گا، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی عارفین باللہ ہیں، تو بعید نہیں ہے کہ اس آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ان پاک ہستیوں کے ساتھ کر دے۔ تو یہ علم کلام کے آخرت کے لحاظ سے جو ہے نا ایک اہم فائدہ ہے۔ تو یہ تین وجوہ آپ دیکھیں، ایک وجہ جو یہی ہے کہ علم کلام کی دلائل مضبوط ہے، موضوع افضل ہے، دوسری، اور تیسری علم کلام کا جو ضرورت ہے وہ بھی اہم ہے۔
اچھا، علم کلام کی ضرورت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں علم کلام کی بہت ضرورت ہے۔ اس علم کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے، ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے۔ اتنے اعتراضات کی بھرمار ہے، اچھے اچھے لوگ اس علم کو نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ گمراہی کی وادیوں میں چلے گئے اور وہاں سے واپس نہیں آ رہے، یہ اس علم کی عدم مہارت کی وجہ سے۔ تو اس علم کو پہچاننا اس زمانے میں بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب میلہ خدا شناسی منعقد ہوا تو میلہ خدا شناسی کے اندر آپ دیکھیں ہندو اور انگریز جو تھے وہ ایک ہاتھ ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، درمیان میں گٹھ جوڑ کر دیا۔ اگرچہ بظاہر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو میلہ ہم رکھ رہے ہیں، مناظرہ رکھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی شناخت ہوگی کہ کن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی شناخت صحیح ہے، مسلمانوں کے نزدیک، ہندو کے نزدیک یا عیسائیوں کے نزدیک۔ لیکن اندر سے عیسائی اور یہ جو پنڈت تھے یہ ملے ہوئے تھے۔ تو اس وقت علم کلام کے ایک عظیم شاہ سوار حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں میلہ خدا شناسی کے اندر 3 دن مناظرہ کیا اور آخر میں فتح یاب وہاں سے نکلے۔ اور اس مناظرے کی تقریر علماء نے لکھی ہے، خود بھی حضرت نے کتاب لکھی تھی حجت الاسلام کے نام سے، لیکن اس کتاب کی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ مقالہ لکھا تھا لیکن اس کی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، تو برجستہ انہوں نے تقریر فرمایا اللہ تعالیٰ کی وجود کی اس بات پر، حضور علیہ السلام کی اس بات نبوت پر اور آخرت کی عقیدے کی اس بات پر۔ تو برجستہ تقریر الگ شاگردوں نے ضبط کیا میلہ خدا شناسی، اور جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ پھر بعد میں انہوں نے نہیں سنایا، حجت الاسلام کے نام سے وہ مشہور ہے، ہمارے ہاں تخصص میں داخل نصاب۔ تو اسلام کی بقا جو ہے نا وہ علم کلام کی وجہ سے۔ اس وقت اگر مولانا قاسم نانوتوی اس علم کے مار نہ ہوتے تو یہ علم کے نہ جاننے کی وجہ سے اسلام کمزور پڑ جاتا ہندوستان میں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ پادری باقاعدہ چیلنج دیتے تھے ہر چوک پر کہ مسلمان ہمیں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے۔ تو اس وجہ سے اس علم کے جو ماہرین ہیں ہر وقت ان کی ضرورت ہے۔ آگے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہر قطر میں علم کلام کا ایک ماہر ضروری ہے۔ قطر جو ایک علاقہ ہوتا ہے، فرضی کفائی کی درجے میں علم کلام کا ایک متبحر عالم ضروری ہے۔ اگر اس علاقے میں علم کلام کا متبحر نہ ہو تو وہ علاقہ کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب گناہ گار ہیں فرضی کفائی کی روح سے۔ تو ایک عالم متبحر کا ہونا اس قطر میں، اس علاقے میں بہت ضروری ہے، یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں اس علم کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ پہلے تو درس نظام میں صرف شرائط نصفیہ تھی، اور شرائط نصفیہ کو بھی اکثر آپ برا نہ مانیں، شاگرد تو دور کی بات ہے اساتذہ بھی نہیں سمجھتے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اکثر مدارس میں شرائط کی تدریس ان استادوں کو سونپی جاتی ہے جن کا شرائط یا عقیدے سے یا عقیدی علم کلام کے مہارت سے دور دور کا تعلق نہ ہو، تو وہ پھر شرائط پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو فلسفہ ہے، اس میں عقیدہ نہیں ہے، اس طرح کے بارد اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس علم کی جو پڑھانے والے ہیں وہ ماہرین ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، تو اس علم کی طرف توجہ کم ہے۔ میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ 2-3 علوم ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں مظلوم ہیں، ان میں سے ایک علم القراءات ہے، اس کی طرف ہمارے ہاں توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک علم کلام ہے، علم کلام مظلوم علوم میں سے ہیں، اس علم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اب تو الحمدللہ ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے اکابر نے کچھ اور کتابیں بھی داخل نصاب کر دی ہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ درجہ خامسہ میں شرح عقیدۃ طحاویہ جو بابرتی کی طرف منسوب ہے اور جو یا علامہ غزنوی کی ہے وہ بھی داخل کر دی، یہ ایک مستحسن اقدام ہے۔ اور العقیدۃ طحاویہ جو متن متین ہے ہمارا مشہور، بقیمت بہتر بقامت کہتر کا مصداق ہے، اس کو درجہ ثانیہ ثالثہ میں داخل نصاب کر لیا ہے۔ ہمارے ہاں دارالعلوم نرسک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر درجے میں عقائد کی کتاب پڑھائے۔ تو پہلے ہم درجہ ثالثہ میں تبسیط الفقہ الاکبر پڑھاتے تھے، رابعہ میں بھی شرح عقیدۃ طحاویہ پڑھاتے ہیں، خامسہ میں سلم کے ساتھ ہم مختصر و شرح عقائد پڑھاتے تھے جو علامہ بخاری کی، علاؤ الدین بخاری کی۔
جس کو رسالۃ الاعتقاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر سادسہ میں شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے۔ تو اور پھر سابعہ میں تو ویسی بھی عقائد کا اجرا ہوتا ہے، بیضاوی کے اندر، مشکات کے اندر ہر استاذ اجرا کرتا ہے، تو اس وقت میرے خیال میں مستقل کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو علم کلام کی اب تھوڑی بہت الحمدللہ تشہیر ہو گئی ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مختلف ملک کے مختلف حصوں میں اہل حق اس علم کی طرف توجہ ہو رہے ہیں، دے رہے ہیں، مختلف جگہوں میں تخصصات اب شروع ہو رہے ہیں، اور اس علم کی طرف جو ہے نا اعتنا برتی جاتی ہے۔ یہ ایک مستحسن اقدام ہے۔ علم کلام کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ اگر یہ کہیں آپ کہ صحابہ کے زمانے میں یہ علم نہیں تھا اس وجہ سے بدعت ہے، تو تمام علوم بدعت ہے، کیونکہ فقہ مدونہ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اصول الحدیث مدون بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اصول تفسیر بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ تو سب بدعت ہے۔ تو علم کلام بھی اس زمانے میں مدون نہیں تھا، تو اگر تم اس کو بدعت کہو گے تو ان تمام علوم کو بدعت کہو گے، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ صحابہ کے زمانے میں علم کلام نہیں تھا، اس کی اصل اور بنیاد ہی نہیں تھی، تو یہ بات لا یسلم کے قبیل سے اور لا نسلم کے قبیل سے، اس لیے کہ علم کلام کی جو اصول ہے وہ صحابہ کے زمانے میں تھے۔ قرآن کریم کے متعلق ابھی آگے آئے گا کہ 5000 آیات عقائد سے بحث کرتے ہیں، 5000 آیات علم کلام سے بحث کرتے ہیں، تو قرآن کریم تو پوری عقیدے کی کتاب ہو گئی۔ اور اسی طرح احادیث میں یہ کہیے کہ سینکڑوں احادیث عقیدے سے متعلق ہے، اور اسی طرح سلف و صالحین اور صحابہ کے اقوال سینکڑوں کی تعداد میں عقیدے سے متعلق ہے۔ تو یہ علم کلام کا اصل تو اس وقت موجود تھا، البتہ تدوین بعد میں ہوا، جس طرح کہ ہر علم کی تدوین بعد میں ہوئی۔ اصول فقہ کا آپ دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں اجتہاد بھی تھا، صحابہ نے قیاس بھی استعمال کیا، صحابہ نے دوسرے قواعد کو بھی استعمال کیا، بعد میں علماء نے اس کو مدون کیا۔ اصول حدیث کی جو گٹی تھی اور بنیاد تھا وہ صحابہ کے زمانے میں تھا، تو بعد میں حضرات علماء نے اس کو جو ہے نا مدون کیا۔ اور تفسیر کی بنیاد جو تھے اصولی تفسیر کی، وہ صحابہ کے زمانے میں تھی، بعد میں علماء نے اس کو مدون کیا۔ تو جس طرح وہ بدعت نہیں ہے، یہ علم بھی بدعت نہیں ہے، اور اسی کو آپ حضرات کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، شرح عقائد کے ابتدا میں بھی موجود ہے۔ تو اس علم کو بدعت کہنا یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ غلط بات۔ مجسمہ جو ایک خطرناک فتنہ ہے، وہ علم کلام کے سخت مخالف ہے۔ مجسمہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ علم کلام کے سخت مخالف ہے۔ اس فرقے پر آگے بحث آئے گی، کیونکہ مجسمہ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس علم کو پڑھے تو ہم جو ہے نا حق ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا، اور تجسیم کے عقیدے سے دور چلے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ان کا خراب عقیدہ ہے، وہ ان پر آشکارا ہو جائے گا، اس لیے وہ علم کلام کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور اس پر انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ مشہور ایک آدمی گزرا ہے جو صوفی بھی تھا اور حلول کی طرف بہت مائل تھا، اور تجسیم کی طرف مائل تھا، بلکہ مجسم تھا، الہروی، شیخ الاسلام الہروی، ان کے ہاں ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے مجسمہ کے نزدیک۔ تو یہ جو ہروی تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے ذم الکلام و اہلی، ذم الکلام و اہلی، 5 جلدوں کے اندر ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کتاب میں علم کلام کی رد کی بھرپور کوشش کی ہے، اور لکھا ہے کہ اشاعرہ جو ہیں ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور علم کلام پر بڑے بڑے فتوے لگائے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل سنہ اس کتاب کو پڑھیں گے، علم کلام کو پڑھیں گے، تو وہ تجسیم کے عقیدے سے دور چلے جائیں گے، اور تجسیم کے عقیدے کو جو ہے نا وہ پھر نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اس وجہ سے وہ علم کلام کے مخالف ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، کیونکہ اس وقت ایتھیزم کو دیکھیں آپ، تو اس کا مقابلہ جس طرح ہمارے ساتھ ہے، تو جو مجسمہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے نا ایتھیزم کا مقابلہ علم کلام ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ تجسیم کی طرف مائل ہیں، وہ بھی علم کلام سے اعتنا کرتے ہیں، وہ بھی علم کلام کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اسلام کا دفاع ہو جائے۔ تو علم کلام سے خلاصی ان کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بظاہر مانتے نہیں اور علم کلام کو بدعت لکھتے ہیں۔
اب دیکھیں ہمارے اکابر نے علم کلام کو ہر طریقے سے درخور اعتنا سمجھائے اور علم کلام کی اہمیت کی طرف توجہ دی. یوں کہیے کہ ہم فقہ کے اندر تو بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. امام ابو حنیفہ سلف صالحین اور تابعین میں واحد شخصیت ہے جن کی طرف سے ہمیں 5 کتابیں علم العقائد اور علم الکلام میں پہنچی: الفقہ الاکبر، الفقہ الابسط، العالم والمتعلم، کتاب الوصیہ اور 5 نمبر پر الرسالہ. یہ 5 کتابیں امام ابو حنیفہ سے ہمیں پہنچی. اور پھر سلف صالحین میں امام ابو جعفر الطحاوی جن کی وفات 321 ہجری میں ہوئی ہے راجح قول کے موافق، انہوں نے ان تمام کتابوں سے ملخص ایک عقیدہ لکھا جو آپ کے درس میں داخل ہے، العقیدہ الطحاویہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے احناف علماء نے عقیدے کو بہت بڑی اہمیت دی. واحد امام حنیفہ ایسے تابعی ہے ائمہ میں سے کہ ان کی طرف سے ہمیں 5 کتابیں پہنچی. تھوڑے سے نیچے آ جائیے تو الحمدللہ ہم علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ مستند جماعت ہے اور اہل سنت والجماعت کی ایک معتبر تعبیر ہے اکابر دیوبند. دارالعلوم دیوبند کی جن نے تاسیس کی ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابوں کو آپ دیکھیں وہ علم کلام کی اہمیت کے متعلق ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں سے اور رسائل مکتوبات میں سے 100% میں سے تقریباً 75 یا 80% کتاب علم کلام کے متعلق ہے. قبلہ نما کو دیکھے، تقریر دل پذیر کو دیکھے، اور انتصار الاسلام کو دیکھے، اور اسی طرح رسالہ الاہمیہ کو دیکھے، اور آب حیات کو دیکھے، ان کی حجت الاسلام کو دیکھے، جمال قاسمی کو دیکھے، دیگر جو ان کے مکتوبات وغیرہ سب علم کلام کے متعلق ہے. تو ہر کتاب ان کے علم کلام کے ارد گرد گھومتی ہے. یہاں تک کہ فروعیات پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ ترک قرات خلف الامام پر ان کی کتاب ہے توثیق الکلام، اس کے اندر بھی علمی کلام. تراویح کی اس بات پر 20 تراویح کی اس بات پر ان کی کتاب ہے مسابیح، تو ان کے اندر بھی علم کلام. تو ہر کتاب میں علم کلام ہے. تو یہ اس درجے کے ہمارے جو امام ہیں وہ بھی علم کلام کے ماہر ہیں. تو کم از کم جب ہم اپنی نسبت ان اکابر کی طرف کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم کلام کے اندر مہارت حاصل کرے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کی کئی مجموعے چھپی ہیں. ایک مجموعہ ہے فرائض قاسمیہ، مولانا نسیم محمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے. ہندوستان دیوبند سے چھپا ہے، اب تو ادھر بھی چھپ کرا گیا ہے رسائل قاسم نانوتوی میں. تو ان رسائل کے اندر جو خطوط ہے وہ حضرت کی محفوظ ہے. ان میں ایک خط ہے، شاگرد نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس آیت کے متعلق پوچھا، تو حضرت نے اس کا جواب لکھا بہت عمدہ انداز، برجست تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام. تو انہوں نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ علماء کیوں اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں یہ وجہ نہیں کہ ان کے سامنے زیادہ فضائل ہوتے ہیں، وہ تو عام لوگوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کہیے کہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، وہ تو عام لوگ بھی عابدین ہوتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ نفلیں پڑھتے ہیں. معاملات صحیح ہو جائے وہ تو عام لوگ بھی زیادہ کرتے ہیں، بلکہ علماء سے چونکہ وہ مبتلا بھی ہوتے ہیں دنیاوی لوگ تو وہ زیادہ کرتے ہیں. تو کون سی چیز ہے جس سے علماء ممتاز ہے عوام سے؟ تو انہوں نے لکھا یہ علم کلام، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی بندوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، لعلت انہم ماہرون فی علم الکلام، انہم ماہرون فی العقائد، انہم یعرفون اللہ تعالیٰ بطریق العقائد. تو اس وجہ سے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ علم کلام کے شرافت پر دلالت کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ علم بہرحال ہر لحاظ سے جو ہے نا اشرف سے، اور اس علم سے اونچا علم نہیں ہے. اچھا، یہ یہاں تک تو میرے خیال میں کافی ہے. کل سے انشاءاللہ رئیس العلوم پر بحث کریں گے اور اس پر مزید روشنی ڈالیں گے. کیا خیال ہے، آج یہاں تک کافی ہے؟ ابتدا ہو گئی، 1 بجا ہو رہا ہے تقریباً. تو